عطا فرمایا ہے۔ فیضان توحید بھی اہل سنت کے اندر، فیضان رسالت بھی اہل سنت کے اندر، فیضان صحابہ و اہل بیت بھی اہل سنت کے اندر، فیضان اولیاء بھی اہل سنت کے اندر۔ اس موضوع کو آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنے کے لیے قرآن مقدس کے جن الفاظ کا میں نے سہارا لیا ہے، خلاق عالم فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون۔ سبھی بآواز بلند فرمائیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی ڈیوٹی صرف حاجی منیر صاحب کی نہ لگائے، آپ سبھی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہے جو متقی ہیں۔ متقیوں کو خلاق عالم نے اپنے ولی قرار دیا۔ اولیاء کا معنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دوست، غم گسار، لیکن یہاں چونکہ اللہ اور بندوں کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے معنی یہ ہوگا کہ یہ ولی اللہ کے دوست ہیں۔ اگر مزید آسان کر دوں تو یہ معنی بنے گا کہ ان اولیاءہ الا المتقون، یہ جو متقی ہوتے ہیں نا یہ اللہ کے یار ہوتے ہیں، یہ اللہ کے یار ہوتے ہیں۔ اچھا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، یہ ولی، یہ بابے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ یہ بابے تے شاید کوئی نہیں، قرآن سے دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے یار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرے یار ہیں۔ او مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی سے پوچھتے ہیں، کیونکہ اپنا گندا چورن بیچنے والے بڑا حدیث کا استعمال کرتے ہیں، اپنی من گھڑت تصریحات اور تشریحات بیان کر کے امت کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آئیے مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو بابے ہیں، یہ جو ولی ہیں، اللہ تو ان کو اپنے یار کہتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک ولی کیا شے ہے؟ اور حدیث مبارکہ یہ علامہ نور الدین حیثمی رحمت اللہ علیہ مجمع الزوائد کے اندر نقل فرماتے ہیں، اور امام ابو شجاع الدیلمی رحمت اللہ تعالی علیہ المسند الفردوس کے اندر یہ حدیث نقل فرماتے ہیں۔ اگر آپ کی ذوق ہو، آپ کی محبت اجازت دے تو میں حدیث کی تلاوت سنا دوں۔ حوالہ پہلے آپ کے گوش گزار کر دیا، آپ حدیث کے لیے استقبال کے لیے فرمائیے سبحان اللہ۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل تقی وتلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هذه الآیہ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک دربار سجا ہوا ہے، شمع رسالت کے پروانے میرے مصطفیٰ کے پاک صحابہ جلوہ گر رہے۔ خدا جانے عالم کیا ہوگا جب مصطفیٰ کے ارد گرد کبھی ابو بکر نظر آتے ہوں گے، کبھی فاروق اعظم نظر آتے ہوں گے، کبھی عثمان غنی نظر آتے ہوں گے، کہیں مولا علی نظر آتے۔ اللہ اکبر، شمع رسالت کے پروانوں اور ستاروں کے درمیان بطحا کا چاند کیسا لگتا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کی قدم سجی ہوئی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ سے صحابہ نے پوچھا، میرے آقا کے غلاموں نے پوچھا، من آل محمد، اے اللہ کے محبوب یہ بتائیے کہ آل محمد کون ہے؟
اہل بیت کی بات نہیں کر رہا، سادات کی بات نہیں کر رہا۔ حضور سے پوچھا گیا من آل محمد، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آل محمد کون ہے؟ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کل تقی وتلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیت ان المتقین ان اولیاء الا المتقون۔ بتاؤ جہنم کے دجال کو اولیاء کی شان قرآن بھی بیان فرماتا ہے، مصطفیٰ کی حدیثیں بھی بیان فرماتی ہیں۔ جب مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ آل محمد کون ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل تقی، فرمایا ہر متقی، ہر عبادت گزار، ہر وہ بندہ جو اللہ 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 کرنے والا ہو، میری شریعت کا تابعدار ہو، ہر متقی آل محمد ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی ان اولیاءہ الا المتقون، فرمایا یہ متقی اللہ کے یار ہیں، محمد کے رشتہ دار ہیں۔ وہ جہل بھی کہتا ہے باب شاہ کوئی نہیں، میں کہ اللہ رسول سے پوچھ۔ اللہ فرماتا ہے میرے یار ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں آل محمد ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے اولیاء کی عظمت پر۔ آئیے نا پھر ڈاکٹر اقبال کیا فرماتے ہیں، نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کو، نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کو، نہ پوچھ خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ کو، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اقبال فرماتے ہیں تمنا درد دل کی ہو، سبحان اللہ، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ اللہ اکبر، باپوں کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال سے پوچھ۔ تمنا بے درد دل کو چاہیے ولیوں کی چوکھٹ کی نوکری کرے، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے نگینوں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے نگینوں سے۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں جو ولیوں کی نوکری کرنے سے، ولیوں کی چوکھٹ مننے سے جو کچھ انعام و اکرام ملتے ہیں بادشاہوں کے درباروں پر بھی نہیں ملتے۔ کبھی کبھی بادشاہوں کے دربار پر بھی مانگنے والے خالی آ جاتے ہیں،
مگر اللہ کے فقیروں کے در پہ مانگنے والے کبھی خالی نہیں آتے۔ آؤ جناب والا پاک پتن کا لجپال وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب اپنی مجلس کے اندر آتے ہیں دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ جن کی ماں حضرت قرسم خاتون رحمت اللہ علیہ جن کے دودھ کی تاثیر کا اثر تھا، بابا فرید ادھر زبان ہلاتے تھے، اللہ قدرت کے حکام جاری فرماتے۔ مریدوں نے پوچھا بابا کیا معاملہ ہے؟ دعائیں تو ہم بھی کرتے ہیں، دعائیں آپ بھی فرماتے ہیں، ہماری دعائیں مہینہ مہینہ سال سال قبول نہیں ہوتی، بابا جی تسی کی کر دے ہو تواڈیاں دعاواں فوراً قبول ہو جاندیاں نے۔ بابا فرید نے فرمایا 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اللہ نے فرمایا، اب وہ وقت آ گیا ہے جو عریضہ فرید کرتا ہے اللہ بھی مان جاتا ہے۔ بابا فرید کے دربار کے اندر وہ بابا فرید جس کے آج بھی روزہ انور کا شرقی دروازہ نوری دروازہ کہلاتا ہے اور جنوبی دروازہ جنتی دروازہ کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ میں ایک عورت آتی ہے، آکے عرض کرتی ہے لجپالا میری بیٹی جوان ہے، شادی کرنے لگی ہوں مگر میرے پاس کچھ ہے نہیں ہے، میں سونا دینا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو، کرم کی نظر فرمائیے۔ بابا فرید کی چوکھٹ پر آ کر وہ عورت بار بار عرض کر رہی ہے، بابا فرید نے فرمایا اے بی بی جا اللہ کی بارگاہ سے مانگ۔ کہتی ہے لجپالا میں تو بڑا مانگ کر آئی ہوں، شاید میں گناہگار ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ ہی کرم کی نظر فرمائیے۔ جب بار بار اصرار کر رہی تھی بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو رحم آ گیا، آپ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا جا بی بی ایک کوئی چیز لے کر آ، کوئی مٹی لے آ، کوئی روڑا لے آ۔ وہ خاتون جاتی ہے، مٹی کے روڑے لے کر آتی ہے، بابا فرید کے سامنے رکھتی ہے۔ اللہ کے ولی بابا فرید نے قرآن پڑھنا شروع فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قرآن مقدس کی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے مٹی کے روڑے پر بابا فرید نے پھونک ماری۔ عورت کے لیے خدا کی قسم پھونک مارنے سے پہلے مٹی تھی، پھونک مارنے کے بعد سونا تھی۔ بابا فرید نے فرمایا جا لے جا اپنی بیٹی کے ہاتھ بھی لے کر بیٹی کو سونا عطا کر۔ عورت خوش ہو کے بابا جان کے دربار سے جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب گھر پہنچی ہے، چونکہ عورت ذات ہے، عورت کی یہ فطرت ہے کہ کچھ لالچی بھی ہوتی ہے، تو عورت نے کہا کیا ہی اچھا ہو سورہ اخلاص تو مجھے بھی آتی ہے، اتنا تو میں بھی پڑھ سکتی ہوں۔ اس نے مٹی کے روڑے جمع کیے، مٹی کے روڑے جمع کر کے سورہ اخلاص پڑھنے شروع ہو گئی، پڑھ پھونکتی رہی مگر کیا وہ 3 مرتبہ پڑھنے کی بجائے 300 دفعہ پڑھ گئی، 300 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ گئی، پھونکتی بھی رہی مگر مٹی رہی، سونا نہ بنی۔ پھر مایوس ہو کے پریشان ہو کے بابا فرید کے دربار میں آ گئی، عرض کرتی ہے لجپالا یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے تو 3 دفعہ پڑھی تھی سورہ اخلاص، میں نے تو 300 دفعہ پڑھ لی ہے۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے عورت کا دل نہیں دکھایا، اس کی حقارت نہیں فرمائی، اس کی تحقیر نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تیری کیا اوقات ہے، اس کی تذلیل نہ فرمائی، کیونکہ بابا فرید شریعت مصطفیٰ کو جانتے تھے کہ میرے دروازے پہ آنے والے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام ہیں، یہ مصطفیٰ کے امتی ہیں، ان کا دل نہیں دکھانا۔ دل دکھانا نہ ولی پسند کرتے ہیں، نہ اہل بیت پسند کرتے ہیں، نہ صحابہ پسند کرتے ہیں، نہ مصطفیٰ پسند کرتے ہیں، نہ خدا پسند کرتے ہیں۔
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب میرے آقا کریم ایک مرتبہ کسی مقام پہ جلوہ گر ہوئے، جب واپس آئے محسوس ہوا کوئی عورت ہمارے گھر میں آئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، جی آقا، فرمایا بتا ہمارے گھر کون آیا تھا؟ حضور کی آمد سے پہلے جو خاتون آئی تھی وہ حضرت صفیہ ہے۔ حضرت صفیہ میرے آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، بیوی ہے حضور کی، لیکن ان کا قد بڑا چھوٹا تھا، بہت چھوٹا قد۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جب چلی گئی نا، جب سرکار آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ سے فرمایا عائشہ ہمارے گھر میں کون آیا تھا؟ تو حضرت عائشہ مسکرائی اور فرمایا وہ چھوٹے قد والی آئی تھی۔ صفیہ نہیں کہا چھوٹے قد والی آئی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا عائشہ، قد تو اللہ نے بنایا ہے نا، اس کی کیا تھی کہ وہ خود بناتی؟ قد دینا، رنگ دینا، مقام دینا یہ اللہ کی قدرت ہے، بندوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ عائشہ اگر تم اس کو چھوٹے قد کا تانا دو گی اس کا دل دکھے گا، اللہ ناراض ہوگا، اور تو صدیقہ ہے، تو صدیق اکبر کا خون ہے، تو محمد مصطفیٰ کا حرم ہے۔ عائشہ تجھے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ چھوٹی قد کا تانا دو، یہ تو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضور پسند نہیں کرتے کسی کا دل دکھایا جائے، تو بابا فرید رحمت اللہ علیہ کیسے پسند فرماتے؟ بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے بھی عورت کا دل رکھنے کے لیے فرمایا بی بی تو نے بھی اچھی محنت کی ہے، کمی تیرے اندر بھی نہیں ہے، تو نے بھی قرآن پڑھا، درست قرآن پڑھا، مگر تیری زبان پر لوگوں کے گلے شکوے ہوتے ہیں، فرید کی زبان پر محمد کی نعتیں ہوتی ہیں، فرید کی زبان پر اللہ اللہ کی ضربیں ہوتی ہیں۔ میں تو اللہ رسول کا ذکر کرتا ہوں، تیرے منہ میں فرید والی زبان جو نہیں تھی، اس لیے میں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ اللہ اکبر۔ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے دربار میں عورت آئی تو آپ نے عطا فرما دی، سونا بھی عطا کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں مٹی کو سونا کیوں بنایا؟ اب ہمارے اوپر یہ اعتراض ہوتے ہیں کہ کیوں جو لوگ سنی واقعات سنا کر اپنی قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو آئیے پھر ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے میں آپ کو حدیث قدسی سنا دیتا ہوں۔ ولیوں کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوئی ہے، دی اللہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہلتا نہیں ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے وہ اللہ کے کرم سے کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو عطا کر دے، اللہ تعالیٰ کب دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، اس کے لیے محنتیں لگتی ہیں۔ اس کے لیے جب بندہ وہ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، یہ حسنی حسینی سیدزادے ہیں، ان کا باپ کی طرف سے سلسلہ نسب امام حسن تک پہنچتا ہے، ماں کی طرف سے سلسلہ نسب مولا حسین تک پہنچتا ہے۔ جو زہرا کا خون ہو، خون خیر الرسول سے ہو جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، جن کا گھرانہ نور ہو۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتا ہے؟ ولی بندہ کب بنتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولی تب بنتا ہے کہ جب وہ قدم اٹھائے تو اس کے ہر قدم کی تائید یا اللہ کا قرآن فرمائے یا محمد کا فرمان کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز بھی نہ پڑھے، دین کے احکامات کی طرف آئی نہ، اور بس کہتا رہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا اگرچہ آگ کھاتا ہوا آئے، پانی کی سطح پر چلتا ہوا آئے، کچھ بھی کر دے،
لیکن ہوا میں اڑتا ہوا بھی آئے پھر بھی ہم اس کو ولی نہیں مانیں گے. ولی تب مانیں گے جب وہ شریعت کا تابعدار ہو. یہ اربعین نبوی کے اندر امام نبوی رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال علیہ السلام. خواجہ کونین سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ذوق والی طبیعت بن جائے کہ یہ قوالی سن کے حضرت صاحب پیر صاحب ولی اللہ مست ہو جاتے ہیں. نہیں، شریعت کے احکامات کے اندر ولی جھوم جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کب تک جب تک اس کی طبیعت میری شریعت کے مطابق نہ ہو جائے. تو جب تک شریعت کا پابند نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا. ہم نے اسے ولی بنایا ہوا. ولی وہ ہے جو شریعت کا تابعدار ہے، جو احکامات خداوندی اور احکامات مصطفی کا تابعدار ہو، وہ ولی کامل ہوتا ہے. آئیے حدیث قدسی، یہ مقام، یہ کرامات، یہ مقام، یہ منازل اللہ تعالیٰ کب عطا فرماتا ہے؟ آپ محبت سے سبحان اللہ فرمائیں. میں حدیث قدسی کی تلاوت سناؤں. گد کیا کچھ قال اللہ تبارک و تعالی یا بنی آدم انی انا اللہ لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون فاتعنی اجعلک تقول لشیء کن فیکون او کما قال. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے بنی آدم انی انا اللہ، اے آدم کے بیٹے بے شک خدا میں ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. وحدہ لا شریک، میں اللہ ہوں، اکیلا خدا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. میری اطاعت یہ ہے اقول لشیء کن فیکون، جب میں کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ہو جا فوراً ہو جاتی ہے. فَأَطِعْنِي، اے آدم کے بچے تو بھی میری اطاعت کر، میرے احکامات کی پابندی کر، میرے مصطفیٰ کے در کی غلامی کر، میرے محبوب کی نوکری کر. پھر یہ اطاعت، یہ مقام، یہ منزلیں، یہ عظمتیں، یہ شانیں تجھے عطا فرما دوں گا. اے مولا کتنی شانیں عطا فرمائے گا. اللہ فرماتا ہے تقول لشیء کن فیکون، جب تو کسی چیز کو کہے گا ہو جا وہ فوراً ہو جائے گی. یہ تھارٹی، یہ شان، یہ عظمت میری تھی، مگر تو جو میرے راستے پہ چل آیا میں نے شانیں تجھے عطا فرما دی ہیں. پھر تو جو چاہے گا کہنا جائے گا میں کرتا جاؤں گا. اللہ اکبر، شریعت کا تابعدار بن جائے. اور یہ بھی ضروری ہے کائنات کے اندر ولی وہ بنتا ہے جب تک موہر مولا علی لگاتے ہیں.